اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج اس میں ہم بات کریں گے فرعون کا جادوگروں کے ذریعے مقابلے کا چیلنج۔ اللہ تعالیٰ فرعون کی بدنصیبی، جہالت اور حماقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے سے کہا تو نے جو معجزے پیش کیے ہیں یہ جادو کے ہتھ کنڈے ہیں، ایسے شعبدوں کے ساتھ ہم بھی تیرا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ ایک دن مقابلے کا وقت مقرر کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے سامنے اللہ کی آیات، معجزات اور دلائل و براہین ظاہر کریں۔ اس لیے آپ نے فرمایا موعدکم یوم الزینتی، زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے۔ یہ ان کے ایک تہوار کا دن تھا جس میں وہ جمع ہوتے، میلے لگاتے اور خوشی مناتے تھے۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع ہو جائیں۔ ضحیٰ سے مراد دن کے شروع کا وہ وقت ہے جب دھوپ خوب نکل آئے۔ آپ نے یہ وقت اس لیے پسند فرمایا کہ حق خوب واضح اور ظاہر ہو جائے۔ آپ نے رات کے اندھیرے کا وقت منتخب نہیں فرمایا، بلکہ یہ مطالبہ فرمایا کہ مقابلہ دن دہاڑے سر عام ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کو رب کی طرف سے علم و بصیرت کی بنیاد پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو اور حق کو سربلند کرے گا، خواہ کبتی کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر آمنے سامنے۔ فرعون نے ملک بھر سے جادوگر جمع کیے، انہیں انعامات کا لالچ دیا اور مقررہ دن موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں لے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فرعون نے ملک کے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ اس زمانے میں مصر میں بے شمار ایسے جادوگر موجود تھے جو اپنے فن میں بے مثال مہارت رکھتے۔ چنانچہ ہر شہر سے اور ہر جگہ سے جادوگروں کو بلایا گیا تو جادوگروں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ فرعون، اس کے وزیر، ملک کے عہدیدار اور شہر کے تمام افراد حاضر ہو گئے، کیونکہ فرعون نے اعلان کروا دیا تھا کہ اس اہم موقع پر سب حاضر ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے جمع ہوئے لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اگر جادوگر غالب آ جائیں تو شاید ہم انہی کی پیروی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف بڑھے، انہیں واضح نصیحت فرمائی، انہیں جادو کے جھوٹے عمل سے منع فرمایا جس کو اللہ کی آیات اور براہین کے مقابلے میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحَتِكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افطرا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ملیامت کر دے۔ یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جس نے جھوٹی بات گھیری۔ پس وہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، یعنی ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ تو نبی کا کلام ہے اور موسیٰ جادوگر نہیں، کسی نے کہا بلکہ وہ جادوگر ہے، واللہ عالم۔ بہرحال انہوں نے چپکے چپکے اس طرح کی باتیں کی اور کہا ان هذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کی زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں۔ یعنی موسیٰ اور ہارون بہت بڑے ماہر جادوگر ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ مل جائیں اور وہ لوگ بادشاہ اور درباریوں پر حملہ کر کے ملک پر قبضہ کر لیں اور تمہیں ختم کر دیں۔ اسی لیے فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گا۔ انہوں نے پہلی بات اس لیے کہی تھی کہ غور و فکر کر کے متفقہ طور پر اپنے تمام مکر و فریب سے کام لے کر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کے سب منصوبے ناکام ہو گئے۔ بھلا جادو اور بہتان سے معجزات کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے اور رسول کلیم اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کیے تھے، اور آپ کو ایسی برہان عطا فرمائی تھی جسے آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور ذہن و فکر تھک کر رہ جائیں۔ انہوں نے کہا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، تم بھی اپنا کوئی داؤ
उठा न रखो, फिर सब बंदी करके आओ, यानी सब इकट्ठे होकर मुकाबला करो। उन्होंने एक दूसरे को पेश कदमी की तलकीन की और एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई, क्योंकि फ़िरौन ने इनसे बड़े बड़े वादे कर रखे थे, लेकिन शैतानी वादे तो धोखा और फ़रेब ही होते हैं। जादूगरों ने मुकाबले की इब्तिदा की और लोगों की नज़र बंद कर दी, लिहाजा लोगों को जादूगरों की रस्सियाँ और लाठियाँ दौड़ते हुए सांप नज़र आने लगी। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह ताहा की आयत नंबर 65 से 69 है, कहने लगे ए मूसा, या तो तू पहले डाल या हम पहले डालने वाले बन जाए। जवाब दिया कि नहीं, तुम ही पहले डालो। अचानक मूसा को इनके जादू की वजह से ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ दूर भाग रही हैं। लिहाजा मूसा ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया। हमने फरमाया, कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब और बरतर रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे कि वो इनकी तमाम कारीगरी को निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सिर्फ जादूगरों के करतब है, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। जब जादूगर सफ़ बनाकर खड़ी हो गई और इनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम खड़े हुए, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप पहले अपना काम दिखाएंगे या हम दिखाएं? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बल अलक़ो, तुम ही पहल करो। उन्होंने रस्सियों और लाठियों में पारा वगैरह भर कर रखा था, या इस किस्म का कोई और इंतज़ाम कर रखा था, जिसकी वजह से वो रस्सियाँ और लाठियाँ हरकत करती थी, और देखने वाले को यूँ महसूस होता था गोया वो खुद ब खुद हरकत करती हैं। उन्होंने लोगों की आंखों को मसहूर करके इन्हें खौफजदा कर दिया। जब उन्होंने रस्सियाँ और लाठियाँ ज़मीन पर फेंकी तो कहा, बेइज्जती फ़िरऔना इन्ना लनहनुल गालिबून, फ़िरौन के जाहो जलाल की कसम, हम यकीनन गालिब रहेंगे। इरशाद बारी ताला है, फ़लम्मा अलक़ू सहरू अयुनन नास फस्तरहबूहुम वजाउ बिसिहरिन अज़ीम। जब उन्होंने जादू डाला तो लोगों की नज़रबंदी कर दी और इन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इज़ा हिबालुहुम व इस्सियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ फ़अौजस फ़ी नफ़्सिही ख़ीफ़तम मूसा। अचानक मूसा को इनके जादू की वजह से ये ख्याल गुजरने लगा कि इनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ दूर भाग रही हैं। लिहाजा मूसा ने अपने ही दिल में डर महसूस किया, यानी असा फेंकने से पहले इन्हें ये खौफ महसूस हुआ कि लोग इनके जादू से मुतासर हो जाएंगे, जबकि आप हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते थे। इस नाजुक वक्त में अल्लाह ने वही फरमाई, ला तखफ इन्नका अंतल आला व अलकी मा फी यमीनिका तलक़फ़ मा सनअू इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। कुछ खौफ न कर, यकीनन तू ही गालिब रहेगा, और तेरे दाएं हाथ में जो है इसे डाल दे कि वो इनकी तमाम कारीगिरी को निगल जाए। उन्होंने जो कुछ बनाया है ये सब जादूगरों के करतब है, और जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं होता। इसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा डाल दिया और फरमाया, ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह इसको अभी दरहम भरहम कर देगा। अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता, और अल्लाह ताला हक़ को अपने फरमान से साबित करता है, गो मजरूम कैसा ही नागवार जाने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका तो इसने ज़बरदस्त अजदही की शक्ल इख्तियार कर ली और जादूगरों की तमाम रस्सियाँ निकल गया। ये मौज़ा देकर जादूगर फ़ौरन मुसलमान हो गए। मुतअद्दिद उलमाए कराम ने जिक्र किया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला तो वो एक बहुत बड़ा सांप बन गया, जिसके पाँव भी थे, बहुत बड़ी गर्दन और खौफनाक शक्ल थी। लोग इसे देखकर पीछे हटने और भागने लगे। वो इनकी फेंकी हुई रस्सियों और लाठियों की तरफ आया और बहुत तेज़ी से एक एक करके इन्हें निगलने लगा। लोग देख देख कर ताजुब कर रहे थे। रहे जादूगर तो वो ये सूरत हाल देख कर शुश्तर रह गए। इनके सामने एक ऐसी हकीकत आ गई थी जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। ये चीज़ उनके मकर फन से मावरा थी। तब वो अपने इल्म की रोशनी में इस नतीजे पर पहुँचे कि ये जादू या शोबदा नहीं, ना वहम व ख्याल है, बल्कि ये हक़ है जो सिर्फ़ हक़ ताला की कुदरत से ज़ाहिर हुआ है। अल्लाह ताला ने इनके दिल से गफलत का पर्दा हटा दिया और इन्हें हदायत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। इनके दिलों की सख्ती दूर होकर अल्लाह की तरफ तवज्जो हासिल हो गई। चुनांचे वो सजदे में गिर गए। उन्होंने किसी सज़ा या आजमाइश का खौफ न रखते हुए सबके सामने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जब जादूगरों ने सजदा किया तो इन्हें जन्नत के महलात नजर आए जो इनके लिए मुज़य्यन किए और सजाए संवारे जा रहे थे। इसलिए इन पर फ़िरौन की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ। जब फ़िरौन ने देखा कि ये जादूगर मुसलमान हो गए हैं, जिसकी वजह से आवाम की नज़रों में हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की कदर मंजिलत में बेशबहा इजाफा हो गया, तो वो घबरा गया। इसकी अकल पर पर्दा कर पड़ गया। चुनांचे इसने अल्लाह की राह से रोकने के लिए मकर फ़रेब का सहारा लिया और लोगों के सामने जादूगरों को मुखातिब करके कहा, क्या मेरी इजाज़त से पहले ही तुम इस पर ईमान ले आए?
یعنی تم نے میری رعیت کے سامنے اتنے بھیانک جرم کا ارتکاب کیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ پھر وہ بہت گرجا برسا، بہت دھمکیاں دی اور سفید جھوٹ بولتے ہوئے کہا، یقیناً یہی تمہارا وہ بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ اس نے کہا، بے شک یہ سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا ہے تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو، سب تم کو حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اس کی یہ بات سراسر بہتان ہے اور ہر عقل مند پر واضح ہے کہ اس میں جھوٹ اور ہذیان ہے۔ اس پر تو وہ بھی یقین نہیں کر سکتا جو بالکل نادان ہے، کیونکہ اس کے ملک کے لوگ بلکہ دوسرے بھی جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں کی زندگی میں ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ ان کو جادو سکھانے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو جمع نہیں کیا، نہ آپ کو ان کے جمع ہونے کی خبر تھی، بلکہ فرعون نے انہیں خود بلایا تھا اور انہیں دور نزدیک سے، مصر کے اطراف و اکناف سے، شہروں سے اور دیہات سے حاضر کرایا تھا۔ سارے عوام کے سامنے فرعون کو زبردست ہزیمت کا محض چکھنا پڑا۔ جبکہ اس کے بلائے ہوئے جادوگر مسلمان ہو گئے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور مسلمانوں کو شدید سزا کی دھمکیاں دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دو۔ فرعون نے کہا کہ تم جو نشانی لے کر آئے ہو اگر سچے ہو تو لاؤ، دکھاؤ وہ نشانی۔ موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہ اسی وقت سری اسدحہ بن گئی اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ پھر قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟ انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو نظر انداز کیجیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں صلہ عطا کیا جائے گا؟ فرعون نے کہا، ہاں ضرور، اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین روز مقرر پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ، یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بڑا بھاری جادو کر دکھایا۔ اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ تو پھر حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعون ہی کرتے تھے باطل ہو گیا اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم جہاں کے پروردگار پر ایمان لائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے شہر میں دکھایا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہم پر صبر اور استقامت کی دہانے کھول دے اور ہمیں مارنا تو بطور مسلمان مارنا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گنہگار لوگ تھے، سو جب ان کے پاس ہمارے ہاتھ سے حق آ گیا تو کہنے لگے، یہ تو صریح جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا تم حق کے بارے میں جب کہ وہ تمہارے پاس آیا وہ یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے؟ وہ بولے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ان سے ہم کو بھیج دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں؟ اور فرعون نے کہا کہ سب ماہر و کامل جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔ جب جادوگر آئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست نابود کر دے گا۔ اللہ شریروں کے کام سوارا نہیں کرتا اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا، اگرچہ گنہگار برا ہی مانے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اسی طرح کی آیتیں ایک اور مقام پر بھی فرمائی۔ الغرض فرعون نے جھوٹ اور کفر کا ارتکاب کرتے ہوئے کہا، یعنی یہی وہ تمہارا بڑا بزرگ ہے
جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اور ایسا بہتان لگایا جس کو سب جہان والے جانتے تھے کہ یہ بہتان ہے۔ پھر اس نے دھمکاتے ہوئے کہا، میں تمہاری ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، تاکہ ریت کا کوئی اور فرد اور اس کے مذہب کا کوئی اور شخص ایسی جرت نہ کرے۔ اسی لیے اس نے کہا، میں تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا، کیونکہ وہ زیادہ اونچے ہوتے ہیں اور دور سے نظر آتے ہیں، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ان دلیلوں پر ترجیح دیں جو ہمارے سامنے آ چکی، یعنی ہم ہرگز تیری بات نہیں مانیں گے، ہمارے دلوں میں جو واضح دلائل گھر کر چکے ہیں انہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ یا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے کہا، والذی فطرنا، قسم ہے اللہ کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، یعنی جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اسی دنیاوی زندگی ہی میں ہے، یعنی جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی میں پہنچ جائیں گے تو وہاں ہم پر تیرا حکم نہیں چلے گا، بلکہ وہاں اس کی فرما روائی ہوگی جس کے لیے ہم اسلام لائے ہیں اور جس کے لیے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ ہم اس امید سے اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے، یعنی اس کا ثواب بہتر ہے ان انعامات اور عہدوں سے جن کا تو ہمیں لالچ دیتا ہے۔ اس کے انعامات اس فانی جہان کے مقابلے میں بہت باقی رہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری سب خطائیں معاف کر دے گا۔ اور انہوں نے کہا، تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے بجز اس کے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں، یعنی ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے ہیں اور رب کے احکام کو تسلیم کیا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر۔ یہ سرکش ظالم، یہ سنگ دل حاکم، یہ بلکہ لعنتی شیطان ہمیں جن مسائل میں مبتلا کر رہا ہے ہمیں ان میں ثابت قدمی عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ ان لوگوں نے فرعون کو نصیحت کرتے ہوئے اور رب کے عذاب سے ڈراتے ہوئے کہا، انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا۔ بات یہی ہے کہ جو بھی گناہ گار بن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوگا اس کے لیے دوزخ ہے، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، اس لیے ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو، لیکن وہ انہی میں سے ہو کر رہا۔ اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں اور ابدی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوشش کر کے تو بھی ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ فرعون جہنمی ہے جسے جہنم کے سب عذاب بھگتنے ہیں۔ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فرعون نے ان مومنوں کو سزائیں دی اور سولی پر لٹکایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ارشاد ہے، صبح کے وقت وہ جادوگر تھے، شام ہوئی تو اولیاء اور شہداء میں شامل ہو چکے تھے۔ اس کی تائید ان کی اس دعا سے بھی ہوتی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان فرما اور ہماری جان حالت اسلام پر نکال۔ جب یہ عظیم واقعہ پیش آیا جو فرعونیوں کے لیے ایک ناقابل برداشت حادثہ تھا، کیونکہ قبطی موسیٰ علیہ السلام سے شکست کھا گئے اور جن جادوگروں کو وہ اپنی مدد کے لیے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر آپ کے ساتھی بن گئے، تو اس سے فرعونیوں پر یہ اثر ہوا کہ وہ کفر و عناد میں مزید سخت ہو کر حق سے اور بھی دور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا، اور قوم کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے بلکہ وہ ملک میں فساد کھرتے پھرے اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہیں؟ فرعون نے کہا، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور ہم کو ان پر ہر طرح کا زور حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ مالک بنا دے، اور اخیر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔
اللہ تعالیٰ فرعون کی قوم کے سرداروں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انہوں نے فرعون کو اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دیں اور آپ کی لائی ہوئی سچی شریعت کا انکار اور اس کی تردید کریں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھریں اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور دوسروں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، قبطی ملعونوں کے خیال میں یہ فساد تھا۔ اس لفظ کی ایک قرأت یوں ہے، وَيَذَرَكَ وَإِلَٰهَتَكَ، یعنی وہ تجھے اور تیری عبادت کو چھوڑے رہیں۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تیرے مذہب کو چھوڑے رہیں، دوسری یہ کہ تیری عبادت نہ کریں، کیونکہ وہ خود معبود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، فرعون یعنی کہ۔ فرعون نے کہا، ہم ابھی ان لوگوں کے بیٹے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے تاکہ ان میں جنگ کے قابل مردوں کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے اور ہم ان پر غالب ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، استعینوا باللہ واصبروا، ان اللہ تعالیٰ کا سہارا حاصل کرو اور صبر کرو، یعنی جب وہ تمہیں تکلیفیں دے تو رب سے مدد مانگو اور صبر کرو۔ زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ مالک بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یعنی تم متقی بن جاؤ تو تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمان ہو۔ انہوں نے عرض کی، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالموں کا فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے ہمیں نجات دے۔ انہوں نے کہا، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہمارے بچے قتل کیے جاتے تھے، اب بھی یہی صورتحال ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تم کو اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا، پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا۔ سورہ مومن میں ارشاد ہے، ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ انہوں نے کہا، یہ تو جادوگر اور بہت جھوٹا ہے۔ فرعون بادشاہ تھا اور حامان اس کا وزیر۔ قارون بنی اسرائیل میں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن وہ فرعون اور اس کے درباریوں کا ہم مذہب تھا اور اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھا۔ اس کا واقعہ بعد میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا، اس کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو تو مار ڈالو، ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ مقصد بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو طاقت حاصل نہ ہو جائے جس کی بنا پر وہ اپنا دفاع کر سکیں اور قبطیوں پر حملہ آور ہوں۔ قبطیوں کو جس چیز کا خطرہ تھا اس تدبیر سے اس کا کچھ بچاؤ نہ ہو سکا اور اللہ کی تقدیر واقعہ ہو کر رہی، کیونکہ اللہ جب کسی چیز کی بابت کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہوش آتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ اس لیے تو لوگ مذاق اڑاتے ہوئے ظلم وصل کے طور پر کہتے ہیں فرعون بھی واعظ بن گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص کی برائی سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ فرعون مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، ہر متکبر سے جو ظلم سے باز نہیں آتا اور اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ آخرت پر یا جزا و سزا پر یقین نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے بھی ظالم لوگ ہیں وہ اسی لیے ظلم کرتے ہیں کیونکہ ان کے آخرت میں یقین ہی نہیں ہوتا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے، ان کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا یہ آج کا واقعہ جس میں فرعون نے چیلنج کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادوگروں کے ذریعے سے، لیکن وہ جادوگر ہی مسلمان ہو گئے جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا، کیونکہ جادو اور معجزہ بہرحال بہت انتہائی فرق چیزیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔